صدیوں سال پرانی کہانی ہے۔ دمشق کے کسی صحرائی علاقے میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی جو مدتوں سے ایک شدید بیماری میں مبتلا تھی۔ بیماری نے اس کے جسم کو کمزور کر دیا تھا اور تکلیف نے اس کی روح تک کو تھکا دیا تھا۔ قریبی تمام حکیموں نے کوشش کی مگر سب بے بس ہو گئے۔ صرف ایک ہی حکیم تھا جو اس کی بیماری کا علاج کر سکتا تھا، مگر وہ بہت دور بغداد کے ایک مشہور شہر میں رہتا تھا۔ وہاں تک پہنچنا نہایت مشکل تھا، خاص طور پر ایک بیمار اور غریب عورت کے لیے۔ اس زمانے میں اگر آپ سمجھنا چاہیں تو یوں سمجھیں کہ جیسے کوئی شخص پاکستان یا انڈیا میں کسی خطرناک بیماری میں مبتلا ہو اور اس بیماری کا واحد ماہر ڈاکٹر صرف امریکہ میں ہو۔ ایک غریب انسان کے لیے فاصلہ، خرچہ، ویزا سب کچھ ناممکنات میں شمار ہوتا ہے۔ اسی طرح اس زمانے میں بھی بغداد جانا ایک خواب سے کم نہ تھا۔ اس بوڑھی عورت کا اللہ پر ایمان اتنا مضبوط تھا کہ وہ ہر حال میں یہی کہتی، اللہ ہی میرا نگہبان ہے، وہی حکیم خود چل کر میرے گھر آئے گا اور اس کا سبب اللہ ہی بنائے گا۔ وہی مالک اور خالق ہے میرا۔ لیکن یاد رکھیں، اللہ کی قدرت کا کوئی ثانی نہیں، وہ جو چاہے جب چاہے جیسے چاہے کر سکتا ہے۔ وہ ناممکن کو لمحوں میں ممکن بنا دیتا ہے اور ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے جن کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہی یقین اس کہانی کی بنیاد ہے۔ تو دوستو، وہ زمانہ ایسا تھا جب سفر اونٹوں اور گھوڑوں پر کیا جاتا تھا، مگر اس عورت کے پاس نہ سواری تھی نہ سامان۔ راستے طویل اور کٹھن تھے، لیکن اس کا یقین کہتا تھا کہ اگر کوئی اسے بغداد تک پہنچا سکتا ہے تو وہ صرف اللہ ہی ہے، یا پھر اللہ وہ مشہور حکیم خود اس کے پاس بھیج دے۔ وہ روز اپنی بیٹی سے یہی کہتی، مجھے اسی حکیم سے علاج کروانا ہے اور میرا رب ہی اس کا سبب بنائے گا۔ اس کی بیٹی اکثر ماں کی باتوں پر ہنس دیتی کیونکہ اسے یہ سب ایک خواب لگتا، لیکن اللہ جو کرتا ہے وہ انسان کی عقل سے بالاتر ہوتا ہے۔ بوڑھی عورت نے محلے کے امیر لوگوں سے مدد مانگی مگر کہیں سے کوئی مثبت جواب نہ ملا۔ وہ درد اور مایوسی کے بیچ بے بسی کی زندگی گزارتی رہی اپنی ایک بیٹی کے ساتھ۔ غربت اور شدید بیماری کا سامنا کرتی ہوئی وہ دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ بیماری اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ اب نہ عبادت کی طاقت باقی رہی تھی نہ کھانے پینے کی ہمت۔ کبھی کھانا کھا لیتی تو کبھی صرف پانی پر گزارا کرتی، مگر اس سب کے باوجود اس نے اللہ کے دربار کا دروازہ کھٹکھٹانا نہیں چھوڑا۔ وہ ہر وقت اپنے رب سے شفا کی دعا مانگتی رہتی، یقین کے ساتھ، صبر کے ساتھ وقت گزرتا رہا۔ اور پھر ایک رات جب ہر طرف سناٹا چھا چکا تھا اور سارا محلہ نیند کی آغوش میں تھا، اچانک دروازہ زور سے کھٹکا۔ باہر سے ایک آواز آئی، بہن کیا کچھ دیر کے لیے جگہ مل سکتی ہے؟ صبح تک رکنا ہے۔ اس عورت نے سوچا شاید کوئی مسافر ہے جو اس سنسان وقت میں مدد کا طلبگار ہے۔ اس نے دروازہ کھولا تو باہر دو اجنبی مرد کھڑے تھے۔ ان کی حالت نہایت خراب تھی۔ لگتا تھا کہ لمبے پیدل سفر کی تھکن نے ان کے جسموں چہرے سے رنگ نچوڑ لیا ہو۔ بیٹی دوڑی ہوئی ماں کے پاس گئی اور ساری بات بتائی، مگر ماں نے پہلے اجازت نہ دی۔ کہا، ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں، ایسے آدھی رات کو اجنبی مرد کو کیسے اندر آنے دوں؟ مجبوراً ان مردوں کو واپس لوٹنا پڑا۔ وہ دروازے کے ساتھ ہی بیٹھ گئے، نڈھال اور دھکن سے چور۔ عورت کی ممتا جاگ اٹھی، اسے ان دونوں میں اپنے بیٹے نظر آنے لگے۔ دل بھر آیا اور اس نے بیٹی سے کہا، بیٹا انہیں اندر بلا لو، مگر دوسرے کمرے میں رکھو، کھانے پینے کا انتظام بھی وہیں کر دو۔ زیادہ بات چیت سے گریز کرنا، اللہ نے انہیں ہمارے در پر بھیجا ہے، ہماری آزمائش ہے، ہمیں خدمت کرنی ہے، لیکن اپنی حیا اور پردے کا خیال رکھتے ہوئے۔ کچھ وقت گزرا اور پھر بوڑھی عورت کی بیٹی نے گھر میں جو کچھ موجود تھا اس سے سادہ سا کھانا تیار کیا، پانی دیا اور دونوں مسافروں کے لیے دوسرے کمرے میں سونے کا انتظام کر دیا۔ دونوں مسافر کمرے میں جا کر سو گئے، جبکہ بوڑھی عورت رات بھر درد سے کراہتی رہی۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی، وہ فریادیں کرتی رہی اور دل ہی دل میں ان اجنبیوں پر بھی نظر رکھی ہوئی تھی۔ صبح کی اذان ہوئی، دونوں مسافر اٹھے، وضو کیا، نماز ادا کی اور جانے لگے۔ جاتے ہوئے وہ بوڑھی عورت سے دعائیں لے رہے تھے، مگر جب عورت نے ان کی عبادت اور پرہیزگاری دیکھی تو محبت سے روک لیا۔ بیٹا ناشتہ کیے بغیر مت جاؤ، اللہ نے تمہیں ہمارے در پر بھیجا ہے۔ یہ سن کر دونوں آدمی رک گئے اور ان میں سے ایک نے نرمی سے پوچھا، اماں جی آپ بیمار لگتی ہیں، کیا ہوا ہے آپ کو؟ کب سے پریشان ہیں؟ بوڑھی عورت نے دھیمے لہجے میں جواب دیا، بیٹا یہ بیماری اللہ کی طرف سے ہے اور میں اس پر راضی ہوں۔ میرا نگہبان صرف میرا رب ہے۔ تقریباً 10 سال ہو گئے ہیں مجھے اس تکلیف میں جیتے ہوئے، لیکن آج تک مکمل علاج نہ کروا سکی۔ بیٹا میرا نہ کوئی بیٹا ہے نہ بھائی، شوہر بھی 10 سال پہلے اللہ کو پیارے ہو گئے، بس میری ایک بیٹی ہے اور میرا اللہ ہے، وہی میرا سہارا ہے۔ بوڑھی عورت نے تھوڑا توقف کیا، پھر تکلیف بھری آواز سے بولی، بیٹا بغداد میں ایک بہت مشہور حکیم ہے،
سنا ہے کہ اس کے علاج سے کئی لوگ اللہ کے حکم سے شفا پا چکے ہیں۔ میں نے بھی اس کا نام سنا ہے۔ دل میں امید ہے کہ شاید میری بیماری بھی ٹھیک ہو جائے، لیکن بیٹا میں مجبور ہوں، اتنی دور جانے کی نہ سکت ہے نہ وسائل۔ یہ سن کر دونوں مسافروں نے ایک دوسرے کو چونک کر دیکھا، جیسے وہ کچھ جانتے ہوں یا کسی حقیقت سے واقف ہوں۔ خاموشی سے عورت کی باتیں سنتے رہے۔ بوڑھی عورت نے آسمان کی طرف دیکھا اور ایک مدھم مسکراہٹ کے ساتھ بولی، بیٹا میرا ایمان ہے کہ جس رب نے بیماری دی ہے وہی شفا بھی دے گا، دوا بھی وہی بھیجے گا، بندہ تو بس کوشش کرتا ہے، اور جو میرے بس میں تھا وہ میں کر چکی، اب سب اس رب کریم کے سپرد ہے۔ بلاخر ایک آدمی آگے بڑھا اور نرمی سے بولا، اماں جی، اگر میں یہ کہوں کہ اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ بوڑھی عورت نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور دھیمی آواز میں کہا، کیا مطلب بیٹا؟ میں تو کچھ سمجھی نہیں۔ اس نے مسکرا کر جواب دیا، یہ دوسرے صاحب یہی بغداد کے مشہور حکیم ہیں، اور اللہ نے ہی ان کو آپ کے لیے یہاں بھیجا ہے۔ ہم دونوں ایک خاص جڑی بوٹی کی تلاش میں دمشق آئے تھے، گھوڑوں پر سفر کر رہے تھے۔ رات کو جب ٹھہرنے کا وقت آیا تو گھوڑے اچانک ڈر گئے اور ہمیں شہر سے بہت دور لے گئے۔ پھر راستے میں ہم دونوں گھوڑوں سے گر گئے اور ساری رات اندھیرے میں بھٹکتے رہے۔ بہت سفر کے بعد آپ کا گھر قریب لگا اور ہم یہاں آ گئے۔ اللہ کی مرضی سے ہم آپ کے پاس پہنچے ہیں۔ اب انشاءاللہ آپ کا علاج ہوگا، آپ بالکل فکر نہ کریں۔ اماں جی، اللہ نے آپ کی فریاد سن لی ہے۔ یہ سب کچھ کسی معمولی اتفاق کا نتیجہ نہیں، کیونکہ نہ میں آپ سے واقف ہوں نہ آپ ہم سے، بلکہ یہ سب رب کی رحمت کا اشارہ ہے۔ لہٰذا دونوں مسافروں نے ناشتہ کر لیا، پھر بوڑھی عورت کا مکمل چیک اپ کر لیا، اور پھر رخصت ہوتے وقت ان میں سے ایک نے کہا، اماں جی فکر نہ کریں، آپ کا علاج اب یہیں گھر پر ہوگا۔ میں اپنے بیٹے کو بھیجوں گا، وہ آپ کو دوا دے جائے گا، دوا بھی وہی لائے گا جو صرف ہمارے پاس ہی دستیاب ہے۔ یہاں تک کہ بوڑھی عورت کے اخراجات کا خرچہ بھی ڈاکٹر نے اپنے ذمہ میں لے لیا۔ کچھ وقت گزرا، پھر واقعی ایک نوجوان لڑکا دوا لے کر آیا۔ وہ حکیم کا بیٹا تھا۔ دوا دینے کے بعد جب اس نوجوان نے بوڑھی عورت کی بیٹی کو دیکھا تو دل میں کچھ محسوس کیا۔ در حقیقت حکیم نے اسے دوا دینے کے ساتھ بیوی کے لیے لڑکی دیکھنے کے ارادے سے بھیجا تھا، کیونکہ حکیم نے اسی رات کو لڑکی کی خدمت اور میزبانی دیکھی تو دل ہی دل میں بہو بنانے کی نیت کر لی۔ جب حکیم کے بیٹے نے لڑکی کو دیکھا تو اسے بھی پسند آ گئی۔ حیا اور غیرت کا زمانہ تھا۔ لڑکا چپ چاپ چلا گیا اور بوڑھی عورت کو صرف اتنا اشارہ دیا کہ آپ کی بیٹی مجھے پسند ہے، تاکہ وہ کسی اور کو ہاں نہ کر دے۔ بوڑھی عورت سے رشتہ طپایا اور کچھ دن بعد اس نیک سیرت لڑکی کی شادی بغداد کے مشہور اور مالدار حکیم کے بیٹے سے ہو گئی۔ چند ہی دنوں کے علاج سے بوڑھی عورت بھی صحت یاب ہو گئی۔ اب وہ اپنی بیٹی کے ساتھ بغداد میں آرام و سکون کی زندگی گزارنے لگی۔ وہ ہر روز بیٹی کو یہی نصیحت کرتی، بیٹی ہمیشہ اللہ پر کامل یقین اور پختہ بھروسہ رکھو، جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اس کے سوا کوئی اور کچھ نہیں کر سکتا۔ جب بھی کسی سے امید لگے تو دل سے اللہ کے دربار میں رو لو، وہ سب کچھ سننے والا ہے۔ میں ایک بے بس بیمار غریب بوڑھی عورت تھی، کسی قابل نہ تھی، لیکن اللہ نے مجھے عزت دی، صحت دی اور خوشی عطا کی، کیونکہ وہ اخلاص دیکھتا ہے۔ تو پیارے دوستو، اس کہانی سے ہمیں ایک اہم سبق یہ ملتا ہے کہ مشکل کوئی بھی ہو، دل سے اور اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کو پکارو، وہی سننے والا ہے، وہی دیکھنے والا ہے، اور وہی ہے جو ہر مسئلے کا بہترین حل رکھتا ہے۔ اگر کبھی کوئی دعا قبول نہ ہو تو یہ مت سوچو کہ وہ رد ہو گئی، بلکہ اس میں یا تو ہمارا بھلا نہیں ہوتا، یا ہمارے اخلاص میں کمی ہوتی ہے، یا اللہ اسے بہتر وقت اور صورت کا انتظار کروا رہا ہوتا ہے۔ اور بچوں کے لیے ایک سنہری سبق یہ ہے، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی، اگر والدین کی خدمت اور اطاعت دل سے کی جائے تو اللہ دنیا و آخرت میں ایسے انعامات دیتا ہے جو محض قابلیت سے حاصل نہیں ہوتے۔ والدین کی خدمت رب کو اتنی پسند ہے کہ وہ اس کے بدلے عزت، مرتبہ، سکون اور کامیابی عطا فرما دیتا ہے۔ مجھے امید ہے آپ نے اس کہانی سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اگر آپ کو مزید ایسی ہی سبق آموز اور ایمان افروز کہانیاں سننا پسند ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔